بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بوڑھا بیٹا اپنی انتہائی بوڑھی اور کمزور ماں کو کندھوں پر اٹھائے گھر سے نکلا اور جنگل کی گہرائیوں کی طرف چل پڑا۔ سورج ڈھل رہا تھا، ہوا میں سردی کی جھلک تھی اور ماں کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی۔ راستے میں ماں نے آہستہ سے پوچھا، بیٹا یہ جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بیٹا نے سرد لہجے میں جواب دیا، ماں تم اب بہت بوڑھی ہو گئی ہو، گھر میں تمہارا خیال رکھنا، کھانا دینا، دوائی پلانا، سب کچھ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تمہاری وجہ سے گھر کا کام الجھ جاتا ہے، اس لیے میں تمہیں جنگل میں چھوڑ آ رہا ہوں جہاں تم آرام سے رہ سکو گی، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ یہ سن کر ماں کے دل پر کیا گزری، صرف وہی جانتی تھی۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت، بس آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک لہر اٹھی جو باہر نہ آ سکی۔ جنگل گہرا ہوتا جا رہا تھا، جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے راستہ روک رہے تھے۔ بیٹا آگے آگے چلتا اور ٹہنیاں توڑ کر راستہ صاف کرتا جاتا تھا تاکہ واپسی آسان ہو۔ آخر کار ایک جگہ پہنچ کر اس نے ماں کو آہستہ سے زمین پر بٹھایا، ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے واپس مڑ گیا۔ ماں تنہائی میں بیٹھی رہیں، جنگل کی خاموشی ان کے گرد پھیل رہی تھی، پرندوں کی آوازیں دور سے آ رہی تھیں اور دل میں ایک گہرا درد۔ کچھ دیر گزری تو ماں نے آواز دی، بیٹا ذرا رک تو۔ بیٹا پیچھے مڑا، حیران ہو کر بولا، ماں اب کیا ہوا؟ ماں نے مسکراتے ہوئے مگر آنکھوں میں نمی لیے کہا، بیٹا جو ٹہنیاں تم نے توڑ کر آتے وقت راستہ بنایا تھا وہ واپسی کے لیے مت چھوڑنا، انہیں جمع کر لو۔ بیٹا اور بھی حیران ہوا، ماں واپسی کے لیے ٹہنیاں کیوں؟ میں تو اکیلا جا رہا ہوں، راستہ مجھے یاد ہے۔ ماں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور گہری نظر سے بیٹے کو دیکھا، پھر بولی، بیٹا یہ ٹہنیاں تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے بیٹوں کے لیے چھوڑنا۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے اور تمہارے بیٹے بھی یہی سوچیں گے کہ تم ان پر بوجھ بن گئے، تو وہ تمہیں اسی جنگل میں چھوڑنے کے لیے لے کر آئیں گے، تب ان کے لیے بھی راستہ بن جائے گا۔ جو تم آج بنا رہے ہو، جو ہم کرتے ہیں وہی ہماری اولاد سیکھتی ہے، جو بیج ہم بوئیں گے وہی پودا آگے اگے گا اور وہی پھل ہم کھائیں گے۔ یہ سنتے ہی بیٹے کے دل پر بجلی سی گری، اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ فوراً واپس آیا، ماں کے پاؤں چھوئے
معافی مانگی اور انہیں دوبارہ کندھوں پر اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اس دن کے بعد اس نے ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہ کی، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، ان کی عزت کی، ان سے محبت کی، اور سمجھ گیا کہ والدین جنت کا دروازہ ہوتے ہیں۔ ان کی خدمت اور قدر تب تک کرنی چاہیے جب تک وہ زندہ ہیں، کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ناظرین کرام، یقیناً جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے، اور اولاد پر والدین کا حق سب سے بڑا فرض ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت گزار بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔